الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تبارك وتعالى: إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولدت له بنت فعلمها وأدبها فأنا له شفيع يوم القيامة، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جعفر آباد کے اس ادارے میں اچانک سفر کے دوران کل پروگرام بنا اور یہاں پر تعمیر ہوا اور ماشاءاللہ تقریباً 200 لڑکیاں یہاں پر زیر تعلیم ہیں. لڑکیوں کی تعلیم یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. جامعہ نے آج سے 40 سال پہلے جب ہندوستان میں تعلیمی خدمات میں قدم رکھا، اس کے بعد والد صاحب فرماتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں سے یہ مطالبہ آیا کہ لڑکیوں کے لیے بھی مدرسے ہونے چاہیے. تو والد صاحب ایک زمانے تک انکار کرتے رہے. پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مکہ مکرمہ میں تھا، میرے دل میں بات آئی کہ لڑکیوں کے مدرسے ہونے چاہیے، مگر قرآن کریم کی آیت ہے: ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات. اس پوری آیت میں قرآن نے کہیں پر والعالمین والعالمات ذکر نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کو عالمہ بنانا ضروری نہیں، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ لڑکی کو مومنہ بنایا جائے. لہذا کہا کہ لڑکیوں کو 3 سال کا یا 4 سال کا مومنہ کورس پڑھایا جائے، جس میں اس کو قرآن کریم کی صحیح تعلیم دے دی جائے، اسی کے ساتھ ساتھ اس کو ان کے مسائل جو پیش آنے والے ہیں وہ سکھا دیے جائے، اور اسے کچھ ایسا کام سکھا دیا جائے، سلائی وغیرہ، مہندی کی ڈیزائن وغیرہ، تاکہ وہ اپنے گھر پر بیٹھ کر کام کر سکے. تو الحمدللہ حفصہ مدرسہ حفصہ بنت عمر کنج کھیڑا سے آج سے 20 سال پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور اس وقت ملک میں تقریباً 33 مقامات پر مدرسے لڑکیوں کے مومنہ کورس چل رہے ہیں، جس میں 7,000 بچیاں زیر تعلیم ہیں، اور اب تک 19,000 بچیوں نے مومنہ کورس مکمل کیا ہے. تو الحمدللہ یہ ادارے خاص طور پر اسی لیے ہے کہ علم سے دوری کے اس دور میں لڑکیوں کی تعلیم انتہائی ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہفتے میں ایک دن مدینہ منورہ آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑکیوں کو، عورتوں کو جا کر تعلیم دیتے تھے اور انہیں مسائل سکھاتے تھے. عورتیں مسائل پوچھتی تھی اور آپ انہیں مسائل بتاتے تھے. مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت شیفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ جب حضور پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ لکھنے پڑھنے کی بڑی ماہرہ ہے. تو آپ نے کہا کہ اے شیفا تم حفصہ کو سکھاؤ. تو آپ نے اپنی زوج محترمہ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کہا کہ تم شیفا سے لکھنا پڑھنا سیکھو. پھر اس کے بعد عورتوں میں لکھنے پڑھنے کا رواج شروع ہوا اور بکثرت عورتیں تعلیم حاصل کرنے لگی. ہمارے اس زمانے کے ایک بڑے مورخ حضرت مولانا اکرم ندوی صاحب، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے الوفا باسماء النساء. 42 جلدوں میں 10,000 عورتوں کی سیرت کو جمع کیا اردو میں. 42 جلدوں میں صرف محدثات
اور فقیہات اور 1400 سال میں جو مشہور عالمہ اور فاضلہ عورتیں گزری ہے، امہات المؤمنین سے لے کر آج تک کے دور کی ان تمام کا تذکرہ انہوں نے کیا. ایک ایک جلد 700 700 800 800 صفحے کی، ایسی 42 جلدیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی معاشرے میں جو بھلائی تھی، اس بھلائی میں ایک سب سے اہم بات یہ تھی کہ مسلمان گھرانوں میں تعلیم کا رواج عام تھا. لڑکیاں دینی تعلیم سے آراستہ ہوتی تھیں. اس دنیا میں اللہ کا یہ نظام ہے کہ ایک ہوتا ہے گھر کا نظام اور ایک ہے گھر سے باہر کا نظام. تو اللہ نے مرد کو گھر کے باہر کی ذمہ داری دی ہے اور عورت کو گھر کے اندر کی ذمہ داری دی ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر کے نظام کو سنبھالیں. اسی لیے اسلام میں عورت کو تعلیم دینے کو اہمیت دی گئی، اس لیے کہ جب لڑکی پڑھی ہوگی، ماں پڑھی ہوئی ہوگی، تو بچے کا سب سے پہلا مدرسہ یہ ماں کی گود ہوتا ہے. جب وہ پڑھی ہوگی، اس کے پاس دین ہوگا تو اس کے بچوں میں دین منتقل ہوگا. اگر بچی کے پاس ہی دین نہیں ہوگا تو آگے منتقل نہیں ہو سکتا. ہمارے زمانے میں جہالت کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں پر لڑکیوں میں دین کی تعلیم کا جو نظام ہونا چاہیے وہ نہیں. تو اس لیے اس دور میں جبکہ بے شمار مسلمان بچیاں ارتداد کا شکار ہوتی جا رہی ہے، اس طرح کے لڑکیوں کے مدرسوں کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ امت اس چیز کی طرف متوجہ ہو اور لڑکیوں کے اس طرح کے نظام. ہمارے والد صاحب نے کہا کیونکہ بڑی لڑکیوں کو سنبھالنا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے 6-7 سال کی بچی آئے، 4 سال میں وہ اپنی ضروری تعلیم حاصل کرے اور اس کے بعد وہ یہاں سے چلی جائے، اور پھر اس کے بعد آپ کا کام ہے کہ آپ جب پڑھ کر جائے تو اپنے گاؤں میں عورتوں کو قرآن سکھائے. آپ جب پڑھ کر جائے تو اپنے گاؤں میں عورتوں کو دین سکھائے. جو لوگ مدرسے میں نہیں آ سکتے ہیں ان کو دین سکھانا یہ آپ کا کام ہے. تو الحمدللہ اس سے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. حضرت مولانا رمضان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ دنوں پہلے ان کا انتقال ہوا. وہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ گلبرگہ سے ایک وفد آیا، وہاں پر سب تعلیم یافتہ لوگ تھے اور ایک لگژری ورکر وہاں سے سب تعلیم یافتہ لوگ ڈاکٹر انجینئر وغیرہ آئے. انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت مولانا غلام صاحب سے کہا کہ آپ ہمارے یہاں لڑکیوں کا مدرسہ کھولیے. تو مولانا نے کہا کہ آپ کے قریب قبلہ میں جا کر جو لڑکیوں کا مدرسہ ہے وہ دیکھ کر آؤ. جب وہ تعلیم یافتہ وقت آیا اور آنے کے بعد انہوں نے مومنہ کورس کے اس نظام کا جائزہ لیا، اس کے بعد انہوں نے والد صاحب کو فون کیا اور کہا کہ مولانا جو عیسائی مشنریاں کام کر رہی ہے ان مشنریوں کا سب سے بہترین اگر کوئی توڑ ہو سکتا ہے تو وہ آپ کے مومنہ مدرسے. کہا انہی مدرسوں کے ذریعے سے دین کی حفاظت ہو سکتی ہے اور ہماری آئندہ اور موجودہ نسل کو دین پر باقی رکھا جا سکتا ہے. تو الحمدللہ یہ سب اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہے، والد صاحب کی فکروں سے ہے، اور ہم ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لڑکیوں کے اداروں کو ریوائو کیا جائے تاکہ ہمارے ایسی مائیں وجود میں آئے جو اپنے بچوں کی خود ہی تعلیم و تربیت کی فکر کرے. اس لیے جو بچی یہاں پر پڑھنے کے لیے آئی ہے وہ اپنے یہاں پر آنے کو غنیمت جانے اور محنت سے پڑھے، اپنے آپ کو بہترین مومنہ عورت بنانے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو با اخلاق بنانے کی کوشش کرے. اللہ رب العزت آپ کے یہاں کی انتظامیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جو آپ کے ہر طرح کی فکریں کرتے ہیں، جن لوگوں نے ادارے کے بنانے میں تعاون کیا ہے اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور والد صاحب کے دعا فرمائے کہ اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ کلیہ نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رضا والے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.